بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ عرصہ پہلے حافظ سعد رضوی صاحب نے عمران خان کو ایک مشورہ دیا تھا اور آج عمران خان نے اس مشورے کے اوپر 2 دن ہو گئے، اس مشورے کے اوپر 110% عمل کیا۔ بالکل 1% بھی اس نے گنجائش نہیں کوئی، 10% میں اوپر کہہ رہا ہوں، 110% اس نے اس کے اوپر عمل کیا اور پی ٹی آئی کارکنوں کی طرف سے عمران خان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی، انہوں نے اس کو بہت سراہا ہے۔ پھر عمران خان نے اپنے کارکنوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کون سا مشورہ تھا جس کے اوپر عمران خان نے عمل کیا، پھر کارکنوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے ناظرین، اس سے جڑی خبر کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا ہر وہ شخص، اس کا چاہے جس بھی محکمے سے تعلق ہے، جس بھی فیلڈ سے تعلق ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ سپاہی ہے، چاہے وہ کوئی جج جنرل ہے، کوئی بھی بیوروکریٹس ہے، سیاسی ہے، لبیکی ہے، پٹواری ہے، جیال ہے، کوئی بھی ہے، ہر وہ شخص جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اور عمران خان کے حق میں بیان دیتا ہے، وہ پاکستان کا محب وطن، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمران خان کا ٹائگر، حقیقی آزادی کا مجاہد، سب کچھ وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عمران خان کی مخالفت کرتا ہے، عمران خان کے خلاف جاتا ہے، تو سب سے بڑا غدار، سب سے بڑا منافق، سب سے بڑا یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک دشمن ہو گیا، امپورٹڈ حکومت کا جار ہو گیا، امریکی غلام ہو گیا، یعنی کہ وہ اس کا پاکستان سے تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ جب عمران خان نے دیکھا ہے کہ جو شخص میرا ساتھ نہیں دے گا، میرے علاوہ یہ سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ صرف میں ہی ہوں، تو پھر عمران خان نے ایک یوتھیوں کی فوج تیار کی، مجاہد تیار کیے جو پاکستانی قوم کو حقیقی آزادی دلائیں گے۔ 1 سال سے عمران خان کمپین کر رہا ہے کہ میرے مجاہد جب نکلیں گے تو وہ پورے پاکستان کو حقیقی آزادی دلائیں گے۔ لیکن سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں خان صاحب، آپ غلط فہمی میں ہیں، ناچنے والیوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ حقیقی آزادی نہیں دلا سکتے، یہ تو سب آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر 9 مئی کو عمران خان نے میدان میں مجاہدوں کو چھوڑ دیا، پھر لال و لال ہو گئی، پھر سب اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ جب اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تو پھر عمران خان نے 1.5 مہینے سے لگا ہوا ہے کہ ہر وہ ٹچ دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ باہر نکلیں، نکلو، ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے آپ مر جاؤ، قرآن پاک کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، کئی حقیقی آزادی ایسے نہیں ملتی ہے، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، یعنی سب کچھ کر رہا ہے لیکن قومی یوتھ باہر نہیں نکل رہی۔ پھر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، پھر عمران خان اس کا سہارا لے کے کہتا ہے کہ پوری قوم باہر نکلے، لیکن کوئی نہیں نکلا۔ پھر عمران خان نے کہا ہے کہ سعد رضوی صاحب ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ غلط نہیں کہتا ہے، تو عمران خان ٹک ٹاک پہ آ گئے۔ ٹک ٹاک پہ آ گئے تو وہ عمران خان کے سپورٹر، وہ عمران خان کے ٹائگر، وہ لوگ جو عمران خان کو ریڈ لائن کہتے تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم عمران خان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ 1.5 مہینے سے عمران خان کے لیے باہر نہیں نکلے، حقیقی آزادی کے لیے باہر نہیں نکلے، قربانی دینے کے لیے باہر نہیں نکلے، لیکن ٹک ٹاک پہ عمران خان کو ایک دن میں ملین کے حساب سے سبسکرائبر بھی دے دیے، ویو بھی دے دیے اور لائک بھی دے دیے۔ اور پھر عمران خان نے آ کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ میں ہر اس اپنے سپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ٹک ٹاک پہ آ کے مجھے سپورٹ کیا۔ کیا ناظرین یہ سعد رضوی صاحب کا مشورہ نہیں تھا عمران خان کو کہ خان صاحب آپ جس مجاہدوں کو تیار کر رہے ہیں وہ آپ کو حقیقی آزادی نہیں دلا سکتے، آپ ان کے اوپر مت بھروسہ کریں، اور وہ نہیں دلائے، چھپ گئے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ ٹک ٹاک ویسے صحیح ہے، تو ٹک ٹاک پہ آ کے انہی یوتھیوں نے عمران خان کو فل سپورٹ کیا۔
کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک دن میں ملین کے حساب پر سبسکرائب دے دیے. عمران خان بھی خوش ہو گیا, یوتھی بھی بڑی خوشی منا رہے ہیں, ٹویٹر فیس بک پہ جو او جی عمران خان دنیا کا واحد ٹک ٹاکر بن گیا. بھائی جو آپ کا کام ہے وہی کرو. اور سعد رضوی صاحب نے کہا ہے, کہہ دیا تھا, اور سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا نہ اسلام سے تعلق ہے, نہ پاکستان سے تعلق ہے, نہ آپ لوگوں کا غریب عوام سے تعلق ہے. آپ لوگ ناچنے والے ہو, گانے والے ہو, فحاشی پھیلانے والے ہو. آپ کے دور حکومت میں عورت مارچ کو پروان چڑھایا گیا, میرا جسم میری مرضی کو پروان چڑھایا گیا. آپ کے دور میں مندر کھولے گئے, آپ کے دور میں 400 مندر کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیا گیا. آپ کے دور میں مسجد کو محکمہ اوقاف کے اندر دے کے جو سرکاری زمین کے نام پہ ان کو گرایا گیا, مدینہ مسجد کراچی والی دیکھ لو. گستاخوں کو رہا کیا گیا, گستاخوں کو سپورٹ کیا گیا, علماء کرام کے اوپر ظلم کیا گیا. اور آپ کی پارٹی میں اکثریت بھی فلم ایکٹر, ڈرامے باز, ٹک ٹاکر, لبرل اور میرا جسم میری مرضی والی خواتین, یہی تو آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر ہیں. تو آپ اپنی فیلڈ, اب عمران خان اپنی فیلڈ میں صحیح آیا ہے, اب اس کو معلوم پڑ گیا کہ یہی میری جگہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس سے آگے والا جو عمران خان کے لیے سٹیپ ہوگا تو وہ میرا خیال ہوگا موت کے کنویں میں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا وہ ہوگا. وہ جب عمران خان کا تجربہ کامیاب ہو جائے گا, کہ وہ جیسا کہ ٹک ٹاک میں وہ کامیاب ہو گئے, موت کے کنویں میں عمران خان کا جو تجربہ کامیاب ہوگا تو پھر عمران خان ہر محلے, ہر گلی میں اپنی الیکشن کی کمپین کریں گے. اور وہ چھوٹی منی سرکس ہوتی ہے نا جو گاؤں کے آگے 3-4 دن وہ رات کو سرکس لگاتے ہیں, وہ سرکس لگائیں گے, لوگ اکٹھے ہوں گے, انجوائے کریں گے. جیسے عمران خان کہتا ہے نا کہ آپ نکلو میرے جلسے جلوس میں آؤ, آپ انجوائے کریں گے. تو خان صاحب جو آپ کا کام ہے, یوتھیو جو آپ کا کام ہے, آپ وہی کرو. حقیقی آزادی, امت مسلمہ کے لیڈر, سچے عاشق رسول, جو ختم نبوت کے پہرے دار, وہ سچے عاشق رسول مجاہد ہو سکتے ہیں, وہ تحریک لبیک کے کارکن ہو سکتے ہیں, وہ علماء کرام ہو سکتے ہیں. یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں پلنے والے کبھی مجاہد نہیں ہو سکتے, کبھی سچے عاشق رسول نہیں ہو سکتے, امت مسلمہ کے لیڈر نہیں ہو سکتے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان جب اس کے اوپر مشکل وقت آیا تو کسی بھی اسلامی ملک نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی, بلکہ جتنے بھی مغرب کے یورپی ممالک ہیں, ایون اسرائیل تک عمران خان کی مدد کے لیے آ گیا کہ عمران خان کے خلاف ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ قوم کو, قوم یوتھ کو کس طرح اسلامی ٹچ دے کے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, یہ سچا عاشق رسول ہے, اور آخر میں آ کے کہاں رکا, ٹک ٹاک کے اوپر. تو اگر یہ لبیک کے ساتھ رضوی صاحب کی باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو الحمدللہ تحریک لبیک ان کو صحیح رستہ دکھائے گی کہ آپ کی رستہ کون سا ہے اور آپ کی منزل کون سی ہے, آپ اسی کی طرح انشاءاللہ جائیں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.